اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمین عیدا ولمحمد وآل محمد ذخرا وشرفا وکرامتا ومزیدا. یہ عید الفطر سال کے سب سے مقدس، محترم، بابرکت مہینے کا اختتام اور ماہ شوال کا آغاز. رمضان گزارنے والوں نے بہت اچھی طریقے سے رمضان گزارا. نمازیں اول وقت پڑھی گئیں، مسجدیں ماشاءاللہ آباد رہیں، بلکہ مسجدوں کی رونقوں میں سال بسال اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور روزے بہت اچھی طریقے سے گزرے، اور اتفاق یہ بھی ہے کہ اس مہینے کے جو گزرا ہے، مارچ کا آخری اور خاص طور سے یا اپریل کی شروع کی تاریخیں، ہمارے خطے میں اور کئی جگہوں پر شمالی ہندوستان میں جتنی شدید گرمی ہوتی ہے اتنی گرمی بھی نہیں ہوئی، روزے اچھی طرح سے گزر گئے. اب مسئلہ آیا ہے کہ عید اور عید کا پیغام. مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن میں بہت ادب کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے 1,24,000 پیغام بھیجے، پیغامبر بھیجے. اس کے بعد ہمارے 12 اماموں نے جو ہمیں عطا کیا ہے، ہمیں اگر وہی یاد رکھنے کا موقع مل جائے تو ہمیں نئے پیغامات کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اب یہ ایک فیشن چلا ہے پیغام کا، تو اس میں پیغام کوئی نیا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ دین بہت پرانا ہے. اللہ کا دین ہے اور دین وہی ہے، اللہ ایک، اس کے 1,24,000 انبیاء. ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر نبوت ختم ہوئی، اور حضرت علی علیہ السلام کی ذات سے امامت و ولایت کا سلسلہ شروع ہوا، اور وہ امامت و ولایت کا سلسلہ امام زمانہ کی شکل میں اس وقت بھی پردہ غیب میں موجود ہے. اب نہ رمضان نیا ہے، نہ روزے نئے ہیں، نہ عبادتیں نہیں ہیں. وہی سب پرانے طریقے ہیں جو رسول سے اور ائمہ معصومین سے ہم کو معلوم ہوتے چلے آئے ہیں. وہی ہمارے علماء، ہمارے مرجع تقلید، فقہا ہمیں بتاتے رہے ہیں، اور اسی سلسلے پر انشاءاللہ آئندہ بھی چلنا ہے. ہاں، چند چیزیں ہیں جن کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے. ان چیزوں کی طرف رمضان اور عید میں لوگ متوجہ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اس کے برعکس محرم کا چاند دیکھ کے 8ویں ربیع الاول تک جو اعتراضات ہوتے ہیں، آج میں وہ سارے اعتراضات ماہ رمضان اور عید کے موقع کے اوپر انہی لوگوں کی خدمت میں عرض کر دوں گا جو ایام اعضاء پر اعتراض کرتے ہیں. اطراحات نہ کیجیے، فضول خرچی نہ کیجیے، اپنی اوقات سے زیادہ بڑھ کے قرض لے کے پریشان ہو کے دوسروں کو پریشان کر کے اس طرح سے رمضان نہ گزاریے کہ معلوم ہے کہ مسجدوں میں افطاریاں اتنی زیادہ ہوئی جا رہی ہیں کہ موسم خراب ہے اور بعد رزق خدا ضائع ہو رہا ہے. ایسا نہ کیجیے. اور اللہ نے روزہ رکھنے کو کہا ہے، فضول خرچی کرنے کو نہیں کہا ہے. یہ افطار میں جو اتنا زیادہ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، بعض لوگ کرتے ہیں، اس میں اللہ کی رضا کم ہوتی ہے، اپنے نام و نمود کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے. پھر آئیے، عید میں 2 چیزیں ہیں، صرف 2 چیزیں ہیں. ایک چیز واجب ہے، ایک چیز مستحب ہے. فطرہ واجب ہے جو 3 کلو 3.5 کلو
गेहूँ या उसकी कीमत के बराबर होना चाहिए। फितरे की रकम तो जोड़ी जाती है कि कितने रुपए, कितने पैसे, कितने आने के हिसाब से दी जाए, जबकि फितरा आप ज़्यादा से ज़्यादा भी दे सकते हैं। फितरा मालूम है कि वो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ईद नया लिबास पहनना मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। हज ये कि नमाज ईद भी मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। और ये ईद और ईद उल अज़हा की दो मुस्तहब नमाज़ें ऐसी हैं जो बाजमात पढ़ी जाती हैं और इनको पढ़ा जाना भी चाहिए बाजमात। लेकिन हम अपने बच्चों के लिए लिबास ख़रीदते वक्त ये क्यों भूल जाती हैं कि हमारे वो भाई, वो दोस्त, वो मुलाकाती, वो पड़ोसी जिनके तन पर तुक का लिबास नहीं है, उनके बच्चे हमारे बच्चों के महंगे लिबास देख के अपने वालिदैन से कुछ मुतालिबा कर सकते हैं और माँ बाप का दिल ईद के दिन दुखेगा। ईद तो सही मानों में भाई उस वक्त ईद कहलाएगी, अभी तक के ईद नहीं कहलाई है। ईद रस्म बन गई है। ईद तो उस दिन होगी जब सब एक साथ लिबास में हों, जब सबके घरों में एक साथ खाने पक रहे हों, जब सबके चूल्हे एक साथ बराबर से चल रहे हों और एक ही मेन्यू के एतबार से, एक ही अक़साम ग़ज़ा के एतबार से सब एक साथ खाना खा रहे हों, तब ईद कहलाएगी। याद रखिए, इस्लाम में दौलत की अहमियत इनकिसार के लिए है, गुरूर के लिए नहीं है। हम रवायात में खोए जा रहे हैं, हम खुराफात में मुब्तला हुए जा रहे हैं। हम रमज़ान में भी इस मिजाज के हो गए हैं कि अगर रमज़ान से पहले किसी मस्जिद में हमने कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, कुछ डोनेशन दिया है, चंदा दिया है, टाइल्स लगवाए, कालीन बिछवाए, एसी लगवाए, 4 पंखे लगवा दिए, तो हम चाहते हैं कि अल्लाह की इबादत करने वाले हमारी तारीफ़ करें, अल्लाह की तारीफ़ ना करें बल्कि हमारी तारीफ़ करें। फिर इफ्तारी में हम यही कर रहे हैं कि मस्जिदों में इफ्तार पहुंचाते हैं और जिस दिन हम इफ्तार पहुंचाते हैं उस दिन नऊज़ु बिल्लाह हम अपने आप को माअज़ल्लाह उस मस्जिद का उतनी देर का खुदा समझने लगते हैं। पूरी मस्जिद पर हम छाए रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ़ करें, क्या मुर्गा मुसल्लम था, क्या दही बड़े थे, क्या उम्दा पराठे थे, क्या उम्दा शीरमाने थी, क्या बेहतरीन कबाब थे। हम अपनी तारीफ़ें करवा रहे हैं। रोज़ेदारों के रोज़े खुलवाना बेहद सवाब का काम है, लेकिन इतराना मैं समझता हूँ कि अल्लाह को पसंद नहीं आएगा। दौलत, माफ़ कीजिएगा, दौलत, हुकूमत, ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो आती तो हैं, रहने के लिए नहीं आती है, जाने के लिए आती है। बादशाहों के ताज म्यूज़ियम में रखे हुए हैं। जिन्होंने बड़ी बड़ी मस्जिदें बनवाई, आज उनकी कुछ कलमी तस्वीरें मिलती हैं, असली तस्वीरें भी नहीं मिलती। भाई, ज़िंदगी को इस्लामी ज़िंदगी की तरह गुजारिए। सोचिए और गौर कीजिए। रसूल के ज़माने में, रसूल के बाद हज़रत अली के ज़माने में, हमारे छठे इमाम के ज़माने तक मस्जिद नबी कितनी कैसी थी, और मस्जिद नबी में खाक, मस्जिद नबी में मिट्टी पर सजदा हो रहा था। इसलिए हम जिस चीज़ पर रसूल को सजदा करते देखा, जिस चीज़ पर हमने अपने इमामों को सजदा करते देखा, हम उसी पर सजदा करेंगे। आज आप जाइए दूसरे मुल्कों में देखिए, आप इराक़ में देखिए, आप नजफ़ अशरफ में देखिए, आप करबला मोहल्ला में देखिए, आप मस्जिद कूफा में देखिए, आप काज़िमैन अलैहिस्सलाम में देखिए, आप मशहद मुक़द्दस में देखिए, आप मासूम क़ुम के रोज़े पर देखिए। वहाँ एक से एक नेमतें इफ्तार में मिलती हैं, लेकिन इफ्तारी देने वाले हाथ तो होते हैं, चेहरे नहीं होते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। उसके बाद अब तो बाज़ ममालिक ऐसे हैं जहाँ मुस्तहक़ नहीं मिलता, फितरा अपना वो जमा करके उन मुल्कों में भेज देते हैं जहाँ गरीब लोग हैं जो मुस्तहक़ है फितरे के, और हम फितरे की पुड़िया हाथ पे लिए हुए मस्जिद में दाखिल होते हैं,
نماز عید پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ ہم فطرہ دے رہے ہیں. ارے بھائی فطرہ خاموشی سے دے دیجئے. اور فطرہ اگر فرض کیجئے بطور مثال میں کہہ رہا ہوں کہ فطرہ اگر 300 روپے ہے، آپ 500 روپے کسی کو دے دیں گے تو اس میں کیا حرج ہے؟ فطرے کے معاملے میں وہ کنجوسی ہے کہ معلوم ہے کہ پائی آنا پیسہ جوڑا جا رہا ہے. اس سے زیادہ نہ ہونا چاہیے. معلوم ہوتا ہے نعوذ باللہ اس سے زیادہ فطرہ دینا حرام ہے. یہ لباس، نیا لباس 300 روپے میں کرتا پیجامہ ہمارے ہندوستان میں مل جاتا ہے سلا سلایا 300-400 روپے میں. مگر عید کی تڑک بھڑک کیا ہوتی ہے، کیا دکھاوا ہوتا ہے. بھائی میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ کب جاگیں گے، کب بیدار ہوں گے. عید خوش کرنے کے لیے آپ عید منا رہے ہیں، غریب کا دل دکھانے کے لیے آپ عید منا رہے ہیں، یتیموں کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ ان کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے. آپ عید منا رہے ہیں، بہترین قسم کے کھانے پکوا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں. برا نہ مانیے کہ جن سے پکواتے ہیں ان کو برابر سے بٹھا کے کھلائیے، تب چلیے گا سیرت رسول پر، تب چلیے گا سیرت میں معصوم پر. آپ کو تو آپ کے کپڑے خراب نہ ہو جائیں، کوئی خراب کپڑوں میں ہوتا ہے، اچھے کپڑوں میں نہیں ہوتا ہے، تو اپنے پہلو میں بٹھانا مشکل ہوتا ہے. ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز تو سب کو معلوم ہے، لیکن ایک دسترخوان پر محمود و ایاز کب بٹھائے جائیں گے، کب بیٹھیں گے، کب برابر داری آئے گی، کب ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملا کے اپنا لقمہ دوسرے کو کھلانے کی عادت ڈالیں گے. ہم صحیح معنوں میں ہمارے اماموں نے اور رسول نے ہمیں جو سکھایا ہے، قرآن نے ہمیں جو احکام دیے ہیں، ان کے مطابق ہماری عید اسی دن مکمل ہوگی جس دن ہمارے روزے اللہ کے لیے ہوں، ہماری نمازیں اللہ کے لیے ہوں، ہماری عبادت اللہ کے لیے ہو، اور ہماری عید اس لیے ہو کہ اس عید کے روز کی اہمیت یہ ہے کہ شب عید ایک گھر میں 2 بچوں نے اپنی ماں سے کہا کہ کل مدینے کے بچے نیا لباس پہنے ہوئے ہوں گے، ہمارے پاس نیا لباس نہیں ہے. ماں نے کہا میرے بچوں سو جاؤ، تمہارا لباس درزی کے ہاں ہے اور کل تمہیں نئے لباس میں مسجد میں جانا ہوگا، انشاءاللہ نیا لباس پہنو گے تم. یہ بہت خوش ہو کے آپ بیان کرتے ہیں، خاص طور سے آپ شیعہ حضرات، میں بھی ان میں شامل ہوں، کہ حسن و حسین علیہ السلام کے لیے جنت سے لباس عید آ گیا. بہت اچھا وہ آ گیا. کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ ابو طالب کے پوتے بنت اسد کے پوتے، علی کے بیٹے، زہرا کے بیٹے، ان کے پاس عید کے لیے نیا لباس نہیں تھا. یہ کتنا بڑا پیغام ہے شیعہ نے حیدر کرار کے لیے، عزاداران و محبان فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے لیے، اور ان کے لیے جو اپنے کو حسن اور حسین کا چاہنے ماننے والا کہتے ہیں. سوچئے وہاں سے کہہ دیا تھا معصومہ نے، وہ تو گھرانہ جو کہہ دے گا وہ ہو جائے گا. صبح دق الباب ہوا، دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز ہوئی، پوچھا گیا کہ کون ہے دروازے پر، تو رضوان جنت تھا. اس نے کہا انا خیاط الحسین حسنین، میں حسنین کا درجی ہوں. لباس آ گیا، اس کا قصہ سب کو معلوم ہے. لیکن لباس آ گیا صبح عید، اس کا مطلب یہ کہ ایک دن پہلے تک لباس نہیں تھا. اس پیغام کو خدا کے لیے سمجھ لیجئے تاکہ ہم شیعہ ہو سکیں، ہم اثنا عشری ہو سکیں، ہم طاہردہ معصومین کے صحیح ماننے والے ہو سکیں، ہم قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھنے والے ہو سکیں، اور اللہ کو اللہ ماننے والے ہو سکیں. ورنہ بھائیوں، زندگی چاہے جیسے خرچ ہو، چاہے زندگی جیسے سر ہو، لیکن زندگی کا اختتام ان اندھیروں میں ہے. پھر عیدیں ختم ہو جاتی ہیں، قبریں رہ جاتی ہیں. عید القربان ہو، عید اضحیٰ ہو یا عید قربان ہو، یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، جدائی کا غم رہ جاتا ہے. اللہ تمام ناظرین کو دلی حاجتوں کو پورا کرے، سب کی عبادتیں قبول ہوں، اور ہم میں سے جن لوگوں کی عبادتوں میں کوئی کمی رہ گئی ہے وہ اللہ کہ جو ارحم الراحمین ہے وہ ہمیں عفو کرے، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف کرے،
ہمارے مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرمائے اور ہمیں ہماری اولادوں کو اور آئندہ نسلوں کو اس قابل کرے کہ ہم دین کے راستے پر چلیں اور ہم نہ دیکھ سکے لیکن ہماری آئندہ نسلیں انشاءاللہ ایسی عید دیکھیں کہ جس میں سب نمازیوں کے لباس یکساں ہوں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔